بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرابع السجع هو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير من النصر۔ موضوع بحث ہمارا چل رہا ہے محسنات لفظیہ۔ محسنات لفظیہ میں سے چوتھی قسم کا نام ہے السجع۔ سجع کا لغوی معنی ہوتا ہے یہ جو کبوتر فاختہ جب چہچہاتی ہیں اس کو کہتے ہیں سجع۔ بہرحال دو تین لفظ ہیں، دو تین چیزیں ہیں، بس ان کو پہلے آپ ذہن میں رکھ لیں اور پھر آگے انشاءاللہ مشکل نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے نظم جو اشعار پر مشتمل ہوتی ہے، اور ایک تحریر کو کہتے ہیں نثر جو جملوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک جملہ ختم، پھر دوسرا جملہ، پھر تیسرا جملہ، یہ جملے ہوتے ہیں۔ اچھا، غور کرنا ہے، ذرا توجہ کرنی ہے۔ نظم میں، اشعار میں جو آخری کلمہ ہوتا ہے اسے وہ قافیہ کہتے ہیں۔ نثر میں آخری کلمہ کو فاصلہ کہتے ہیں۔ اس کو لکھ لیں کہ جب نثر کی بات آتی ہے وہاں آخری کلمہ کو فاصلہ کہتے ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ کسی بھی کلمہ کے آخری حرف کو حرف روی کہتے ہیں۔ یہ باتیں بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، آخری حرف کہتے ہیں حرف روی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا توجہ کرنی ہے۔ جب فاصلہ آخری کلمہ کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب ہم اس سجع کی تعریف کریں گے تو اس تعریف سے آپ کو ایک نئی چیز مل جائے گی کہ محسنات لفظیہ میں سے سجع فقط نثر میں ہوتی ہے، نظم میں نہیں۔ اگرچہ شاذ و نادر، ایک شعر آخر میں انشاءاللہ ہم پہنچ گئے تو وہاں پڑھ لیں گے کہ شاذ و نادر اشعار میں بھی سجع کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل بنیادی طور پر یہ سجع نثر میں ہے، نظم میں نہیں۔ اب یہ بنیادی چیزیں تھیں، اب ان کو آپ لکھ لیا۔ اس کے بعد سجع کی تعریف اور سجع کی اقسام۔ سجع کی تعریف کیا ہے؟ کہ کسی بھی نثر میں، ایک شخص نے نثر لکھی ہے، جملے لکھے ہیں، اس جملے کا جو آخری کلمہ ہے اس کلمے کا آخری لفظ اور دوسرے جملے کے آخری کلمے کا آخری حرف یہ ایک جیسے ہوں۔ دوبارہ سن لیں، سجع کیا ہوتی ہے؟ اور الفاظ دو جملوں کے آخر میں استعمال ہونے والے کلمات کا آخری حرف جب ایک جیسے ہوں اس کو سجع کہتے ہیں۔ بڑی دقیق بات سے توجہ کرنی ہے۔ ایک شخص نے ایک پورا جملہ لکھا، جس لفظ پر، جس کلمہ پر وہ اس جملے کو، اس فکرے کو ختم کر رہا ہے،
اب اس کلمے کا جو آخری حرف ہے یہ ہے، اور اس کے بعد جب وہ دوسرا فقرہ لکھے گا اور اس کے آخر میں جو کلمہ آئے گا اس کا آخری حرف بھی وہی ہو جو پچھلے فقرے کے کلمہ کے آخر میں تھا، اس کو کہتے ہیں ساجع۔ لکھ لیا جی، آسان۔ پھر انہوں نے فرمایا ہے کہ ساجع کی 3 قسمیں ہیں۔ ساجع مطرف، ساجع مرصع صاد کے ساتھ مرصع، اور ساجع متوازی، یہ 3 قسمیں بالکل آسان۔ بس یہ بنیادی چیزیں ذہن میں رکھ لیں، باقی انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ السجع محسنات لفظیہ کی اقسام میں سے چوتھی قسم کا نام ہے ساجع۔ میں نے بتایا لغوی معنی ساج ہوتا ہے یہ جو کبوتر فاختہ چہچہاتے ہیں ان کی اس آواز کو کہتے ہیں۔ بہرحال ساج کیا ہے؟ غور، توافق الفاصلتین فی الحرف الاخیر من النثر، نثر کے میں 2 کلموں کا حرف آخر میں متفق ہونا۔ میں نے گزارش کی ہے فاصلتین، فاصلہ سے کہتے ہیں کلمہ کو، نہیں نثر میں فاصلہ کہتے ہیں، نظم میں قافیہ کہتے ہیں۔ اب ذرا غور کرنا ہے، توافق الفاصلتین 2 کلموں کا متفق ہونا، کس بات میں؟ فی الحرف الاخیر، اپنے آخری حرف میں۔ اس کلمے کا جو آخری حرف ہے دوسرے کلمے کا آخری حرف بھی وہی ہو، ان کا متفق ہونا کس میں؟ فی النثر، نثر میں۔ یہ نثر نظم کے مقابلے میں وہاں قافیہ ہوتا ہے، یہاں اس کو فاصلہ کہتے ہیں، کلمہ مراد یہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ختم، یہ ختم ہوگی بات۔ اگلی بات، وَأَفْضَلُهُ مَا تَسَاوَتْ فِقَرُهُ، افضل ترین ساج، بہترین، سب سے افضل ساج کیا ہے؟ کہ نہ فقط اس کے کلمات آخری حرف کے لحاظ سے موافق ہوں بلکہ اس کے فقرات بھی مساوی ہوں، یعنی پہلے فقرہ میں جتنے کلمے استعمال ہوئے ہیں دوسرے میں بھی اتنے استعمال ہوں۔ فقرہ سے مراد یہ ہے جملہ ما تساوت فقرہ، یہ فقرہ کی جمع ہے، یعنی اس کے فقرات بھی مساوی ہوں کہ پہلا جملہ جتنے کلمات پر مشتمل ہے، الفاظ پر مشتمل ہے، دوسرا بھی اتنے پر ہو۔ یہ افضل ترین ساج یہ ہے۔ وَهُوَ ثَلَاثَةُ اقسام، ساجع کی 3 قسمیں ہیں، ساجع مطرف، ساجع مرصع، ساجع متوازی۔ اولھا، پہلی قسم ساج کی کیا ہے؟ الساجع المطرف، اسے کہتے ہیں ساجع مطرف۔ لطف لینے گا، تعریف، ساجع مطرف کسے کہتے ہیں؟ جواب، مختلفت فاصلتاہ فی الوزن واتفقتا فی الحرف الاخیر، کہ جس کے آخری 2 کلمے وزن کے لحاظ سے تو مختلف ہوں، دونوں ہم وزن نہ ہوں، لیکن آخری حرف کے لحاظ سے متفق ہوں کہ پہلے کلمہ کے آخر میں جو حرف استعمال ہوا دوسرے کے آخر میں بھی وہی حرف استعمال ہوا، اگرچہ وزن دونوں کا ایک جیسا نہیں ہے۔ سورہ نوح شاہد مثال، سب سے بڑا شاہد قرآن سے، آیت مجیدہ، ما لکم لا ترجون للہ وقارا،
تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے خلق کیا۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ اس پوری کتاب میں جتنی بھی آیات مجیدہ استعمال ہوئی ہیں میں نے اردو ترجمہ بلاغ القرآن سے لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور نے کسی لفظ کے ترجمے میں فرق ہو، جو ترجمہ میں کرتا ہوں وہ بلاغ القرآن سے ہوتا ہے۔ خوب، محل شاہد، توجہ جان آغا جان، محل شاہد کیا ہے؟ وہ ہے وقارن اور اتوارن۔ اب وقار اور اتوار، وقار کے آخر میں بھی را، اتوار کے آخر میں بھی را، تو پس دونوں کلموں کے آخر میں را ہے، اس میں متفق ہیں، لیکن وقار اور اتوار وزن کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ وقار واو، قاف، الف اور را، جبکہ وہ ہے اتوار۔ اتوار اور وقار کا وزن ایک جیسا نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ وقار کا آخری حرف بھی را ہے اور اتوار کا آخری حرف بھی را ہے، اس کو کہتے ہیں السجع المترا، کہ فقط آخری حرف میں دونوں کلمے متفق ہیں، وزن میں متفق نہیں ہیں۔ دوسری مثال نحو قولہ تعالی، سورہ نبا کی، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا۔ اب محل شاہد ہے ہمارا مہاد اور اوتاد۔ مہاد آخری حرف دال ہے اور اوتاد اس کا بھی آخری حرف دال ہے، تو دونوں کلمے آخری حرف کے لحاظ سے تو متفق ہیں، لیکن مہاد اور اوتاد ہم وزن نہیں ہیں، بس اس لیے اس کو کہتے ہیں سجع مترا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ثانیہا، توجہ کے ساتھ، دوسری قسم، ساجع کی دوسری قسم کا نام ہے السجع المرصع۔ مرصع وہ کیا ہے؟ بڑا غور کرنا گا۔ متفقت فیہ الفاظ احدی الفکرتین او اکثرہا ما یقابلها من الفقرۃ الاخری فی الوزن والتقفیہ۔ سجع مرصع کہ ایک فقرہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک فقرہ ہے یا دو فقرے ہیں، اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ دوسرے فقرے کے ساتھ وزن میں بھی متفق ہوں اور تقفیہ یعنی آخری حرف کے لحاظ سے بھی متفق ہوں۔ پوری توجہ کرنی ہے۔ پہلی قسم میں کیا تھا کہ وہ فقط آخری حرف کے لحاظ سے متفق تھے، وزن میں متفق نہیں تھے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ وہ کلمے وزن میں بھی متفق ہیں اور آخری حرف کے لحاظ سے بھی متفق ہیں، موافق ہیں، کہ اس فقرہ کے جو الفاظ ہیں وہ دوسرے فقرہ کے ساتھ وزن میں بھی اور تقفیہ، تقفیہ سے مراد وہی جہاں وقوف کرنا یعنی آخری حرف کے لحاظ سے بھی دونوں موافق ہوں۔ اچھا جی، مثال قرآن مجید کی، سورہ مرسلات، والمرسلات عرفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو مسلسل بھیجے جاتے ہیں، فالعاصفات عصفا، پھر تیز رفتاری سے چلنے والے ہیں۔ محل شاہد ہے عرف اور عاصف، لطف لینا ہے،
عرف اور عصف، آخر میں فا، اور عصف عرف کے آخر میں بھی فا اور عصف کے آخر میں بھی فا، عرفن عصفن، اب اس میں بھی 3 حرف، اس میں بھی 3 حرف۔ والمرسلات، المرسلات العاصفات، ہم وزن، پس ان کے الفاظ جو مرسلات عرفن میں ہیں یہ، اور دوسرا فقرہ جو ہے العاصفات عصفن، وزن میں بھی موافق ہیں، اور آخری حرف مرسلات کے آخر میں بھی تا ہے، عاصفات کے آخر میں بھی تا ہے، عرف کے آخر میں بھی فا ہے، اور عصف کے آخری حرف بھی فا ہے، وزناً بھی متفق ہیں، اور آخری حرف کے لحاظ سے فرماتے ہیں، کدھر گیا؟ عرفن و عصفن، لاختلاف المرسلات والعاصفات وزناً فقط۔ اب دیکھو مرسلات اس کے آخر میں بھی تا، عاصفات کے آخر میں بھی تا، ٹھیک ہے، وزن ایک جیسا نہیں ہے، مرسالات اور عاصفات وزن میں نہیں ہے، لیکن بہرحال کے دونوں کے آخر میں تو ہے، ایک جیسا ہے، لہذا ہم ان کو یہی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فقط وزن میں اختلاف ہے، لیکن آخری حرف میں مرسلات کے آخر میں بھی تا، عرف کے آخر میں بھی تا، عاصفات کے آخر میں بھی تا، عصف کے آخر میں بھی تا۔ واقع قول الحریری، مقامات حریری، ابو زید سروجی، ہم نے کورلا جام میں یہ پڑھی تھی، اب بحمداللہ وہ ہمارے مدارس سے غائب ہو گئی، چونکہ عربی ادب کی بہترین کتاب تھی، تو ظاہر ہے جہاں اور بہت ساری بہترین کتابیں غائب ہوئی ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ هو یتبع الاشجاع بجواہر لفظہ، وہ کہتا ہے کہ الفاظ کے جواہر کے ساتھ، الفاظ کے موتیوں کے ساتھ وہ یتبع الاشجاع، کلام میں ساجع تاب کرتا ہے، مراد کیا؟ یعنی کلام میں ساجع کو وجود دیتا ہے الفاظ کے موتیوں کے ساتھ، وَيَقْرَأُ الْأَسْمَاءَ بِزَوَاجِرِ وَعْزِهِ، زواجر زاجر رکنا، مراد کیا ہے کہ یہاں پر وہ اپنی مانع کنندہ واز سے، یعنی اپنی سخت باتوں سے لوگوں کی سماعتوں کو کھٹکھٹاتا ہے۔ خوب، ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اسجاء اسماء، ہم وزن ہیں، جواہر زواجر، ہم وزن ہیں، لفظ اور وعظ ایک جیسے ہیں، اسجاء کے آخر میں عین، اسماء کے آخر میں عین، جواہر کے آخر میں را، زواجر کے آخر میں را، لفظ کے آخر میں وا، وعظ کے آخر میں بھی وا، بس یہ ہم وزن بھی ہیں اور ہم تقفیہ اور آخری حرف بھی ایک جیسا ہے۔ وقول الحمدانی، اس طرح ایک اور مثال ہے، ان بعد القدر صفوا وبعد المطر صحوا، قدورت کے بعد صفائی ہے، یعنی پہلے دل میں قدورت ہو، بعد میں بندہ دل صاف ہو جاتا ہے، یا اس سے مراد آپ عام باہر لے لیں کہ پہلے گند پھیلتا ہے اس کے بعد صفائی ہو جاتی ہے، وبعد المطر، اور بارش کے بعد صحوا، صاف یعنی روشنی، مراد کیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے مٹی شٹی دھل جاتی ہے، سارے درخت وغیرہ سارا ماحول صاف شفاف روشن ہو جاتا ہے۔ خوب، محل شاہد کیا ہے؟ قدر اور مطر ہم وزن بھی ہیں اور دونوں کے آخر میں را ہے، صاف اور صحو ہم وزن بھی ہیں اور دونوں کے آخر میں واو ہے۔ ثالثھا، ساجع کی تیسری قسم وہ ہے الساجع المتوازی، ساجع متوازی، کیا مطلب؟ ما کان الاتفاق فیہ فی الکلمتین الاخیرتین، کہ دو فقرے ہیں، دو جملے ہیں،
ان دونوں کے جو آخری دو کلمے ہیں، اس فقرے کا بھی آخری کلمہ اور اس کا بھی آخری کلمہ، وہ دونوں آپس میں متفق ہیں، وہ دونوں ایک جیسے ہیں، وزناً بھی اور تکفیتاً، آخری حرف کے لحاظ سے بھی ابتدا بے شک ایک جیسی نہیں ہے۔ مثال نحو قولہ تعالی، آیت مجیدہ سورہ غاشیہ، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچی مسندیں ہوں گی، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور پیالے رکھے ہوں گے۔ اب ذرا غور کرو، مرفوعہ اور موضوعہ یہ دونوں آپس میں متفق ہیں، وزن کے لحاظ سے بھی، اور مرفوع اس کا آخر میں بھی عین ہے، موضوع کے آخر میں بھی عین ہے، ہر لحاظ سے، لیکن یہ دونوں آخری کلمے ہیں، جبکہ سرر اور اکواب، لاختلاف سرر و اکواب، جبکہ سرر و اکواب یہ وزناً بھی ایک جیسے نہیں ہیں، سرر اکواب فعل اور افعال ایک جیسے نہیں ہیں، وَتَقْفِيَةً، سرر یہاں آخری حرف را ہے، اکواب کے آخر حرف با ہے، ایک جیسے نہیں ہیں۔ خوب، لہذا اس کو کہتے ہیں سجع متوازی۔ حسد الناطق والصامت، جو بولتا ہے اور جو خاموش ہے وہ رشک کرتا ہے، وَحَلَقَ الْحَاسِد، جو حاسد ہے اور جو شماتت کرتا ہے، انگوئی کرتا ہے، وہ ہلاک ہو گیا۔ اب یہاں پر صامت اور شامت یہ دونوں متفق ہیں، وزن کے لحاظ سے بھی اور آخری حرف تا کے لحاظ سے، جبکہ ناطق اور حاسد، ناطق کے آخر میں قاف ہے، حاسد کے آخر میں دال ہے، لاختلاف ما عدا الصامت والشامت، اس لیے کہ صامت اور شامت کے علاوہ باقی دو، ناطق اور حاسد مثلاً تقفیہ کے لحاظ سے، آخری حرف کے لحاظ سے وہ مختلف ہیں، اس لیے کہ ناطق اور اس میں حاسد میں فرق ہے۔ ختم ہوگی بات۔ اب کچھ چیزیں اور سمجھا رہے ہیں، لطف لینا آگا۔ اسجا یعنی کلام کا ساجع پر مشتمل ہونا، یہ کہنا کہ اس متکلم نے، اس لکھنے والے نے اپنی نثر میں ساجع کا استعمال کیا ہے، لطف لینا، سج کا استعمال کیا ہے، فرماتے ہیں وہ اس لحاظ سے نہیں دیکھنا کہ دونوں کی آخری حرکت کیا ہے، نہ حرکت معیار نہیں ہے، ہو سکتا ہے حرکات کے لحاظ سے آخری حرف مختلف ہوں، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس کلمہ اور اس کلمہ کے آخر پر حرکت نہ پڑھیں، دونوں کو ساکن پڑھیں، مبنی علی سکون ہوں، تو آیا ایک جیسے ہیں یا نہیں ہیں؟ نکتہ دے رہے ہیں۔ نکتہ کیا ہے کہ ممکن ہے دو کلمے جن میں ساجع موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے من حیث الحرکت مختلف ہوں، لیکن ہم نے اسجا کو حرکت نہیں بلکہ سکون، کہ اگر حرکت نہ پڑیں ان پر تو آیا وہ ایک جیسے ہیں یا ایک جیسے نہیں ہیں۔ سمجھا کہ اس بات کی غور کرو۔ والاسجا مبنیۃ علی سکون اواخرها، ساجع مبنی علی سکون اواخرها، یعنی اس کی بنا کیا ہے کہ اگر ان فقرات کا آخر متحرک نہ ہو اور وہ ساکن ہو تو ہم نے سکون کے لحاظ سے دیکھنا ہے کہ ان میں ساجع ہے یا ساجع
نہیں ہے، یعنی ہم نے معیار حرکت کو نہیں بنانا، معیار سکون کو بنانا ہے۔ والاشجاع مبنیۃ علی سکون اواخرها، یعنی کلمات کے آخر کو حرکت نہیں بلکہ ساکن کے لحاظ کے اس کی بنیاد اس پر ہے کہ یہ ہے ساکن ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، آگے فرماتے ہیں اس ساجع کی 3 کیٹیگریاں ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ۔ سب سے بہترین، پھر بہترین، پھر اسے بہتر۔ 3 ہے، تینوں ساجع ہیں، ساجع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تینوں میں محسنات لفظیہ کے لحاظ سے ساج موجود ہے، لیکن ایک بہتر، ایک بہترین، ایک بہت بہتر جو ہوتی ہے، یہ 3 لحاظ سے ان کی کیٹیگریاں انہوں نے جو بنائی ہیں وہ یہ ہیں۔ ذرا غور کرنا کیسے؟ فرماتے ہیں احسن الساجع ما تساوت فقرہ، ساجع کی سب سے بہترین اور اعلیٰ قسم کہ ساج کا سب سے بہترین نمونہ اور افضل نمونہ کیا ہے کہ اس نثر کے جو فقرات ہیں وہ مساوی ہوں، یعنی اس فقرہ میں 2 کلمے ہیں، دوسرے میں بھی 2 ہوں، تیسرے میں بھی 2 ہوں، اس میں 3 ہیں تو دوسرے میں بھی 3 ہوں، تو چوتھے میں بھی، یا آخری، یعنی وہ اس نثر کے تمام فقرات آپس میں مساوی ہوں۔ کس لحاظ سے؟ بئی معنی کہ ان کے وہ جتنے کلمات استعمال ہوئے سب میں برابر برابر ہوں، یہ سب سے افضل قسم ہے۔ احسن الساجع، یعنی ساج میں سے سب سے احسن اور بہترین کون سی ہے؟ ما تساوت فقرہ، جس کے فقرات مساوی ہوں، برابر ہوں، چھوٹے بڑے نہ ہوں، ایک جیسے ہوں۔ نحو قولہ تعالی، سورہ واقعہ، فی سدر مخضود، وہ بے خار بیریوں میں، وطلع منضود، اور کیلوں کے گچھوں، وظل ممدود، اور لمبے سایوں میں۔ اب آپ دیکھو یہ 3 جملے ہیں، سدر مخضود، طلع منضود اور ظل ممدود۔ اب یہ احسن قسم ہے ساج، کیوں؟ چونکہ پہلے فقرے میں بھی 2 کلمے ہیں، سدر اور مخضود، دوسرے میں بھی 2 ہیں، طالع اور منضود، تیسرے میں بھی 2 ہیں، ظل اور ممدود۔ یہ ساج کی سب سے احسن اور بہترین قسم ہے کہ 3 فقرات ہیں اور تینوں آپس میں مساوی ہیں، تینوں میں مثلا 2 کلمے استعمال ہوئے۔ ثم، پھر دوسرے نمبر پر ساج کی جو قسم آتی ہے وہ کون سی ہے؟ ما طالت فقرتہ الثانیہ، کہ پہلے فقرہ کی نسبت دوسرا فقرہ ذرا طولانی ہو۔ مثلا پہلے فقرے میں اگر 2 کلمے استعمال ہوئے ہیں تو دوسرے میں 3 ہو جائیں، پہلے میں 3 استعمال ہوئے ہیں تو دوسرے میں 4 ہو جائیں، یعنی دوسرا فقرہ پہلے کی نسبت طولانی ہو، تھوڑا اس میں کلمات، الفاظ کا استعمال زیادہ کیا گیا ہو۔ نحو قولہ تعالی، اب یہ سورہ نجم کی پہلی اور دوسری آیت ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب کرے، ما ضل صاحبکم وما غویٰ، تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا اور نہ بہکا ہے۔ اب ذرا غور کرو، پہلا جملہ کیا ہے؟ اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، اب اس کو بھی دیکھو، اور دوسرا کیا ہے؟
ما ضل صاحبکم وما غوا. اب یہ دوسرا فقرہ پہلے کی نسبت طولانی ہے. والنجم اذا ہوا، یہاں 3 کلمے ہیں اور اس میں کیا ہیں؟ ما ضل صاحبکم وما غوا. خوب، یہ ہو گیا دوسرے نمبر پر، یعنی ساجع میں پہلا مرتبہ احسن، سب سے بیسٹ کیا ہے کہ جس میں تمام فقرات آپس میں کلمات کی لحاظ سے مساوی ہوں. دوسرا نمبر پر کیا آتا ہے؟ دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ جہاں دوسرا فقرہ پہلے کی نسبت طولانی ہو. ثم ما طالت الثالثۃ. تیسرے نمبر پر کیا آتا ہے کہ جہاں تیسرا جملہ بہت ہی زیادہ لمبا ہو، یعنی پہلے سے دوسرا اور دوسرے کی نسبت تیسرا زیادہ طولانی ہو. اگرچہ ساجع ہے لیکن اس مراتب حسن کے اعتبار سے یہ تیسرے نمبر پر ہے. شاہد مثال آیت مجیدہ نحو قوله تعالی النار ذات الوقود، وہ آگ تھی جو ایندھن والی تھی. اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود، اور وہ مومنین کے ساتھ روا رکھے گئے اپنے سلوک کا مشاہدہ کر رہے تھے. اب آ جان 3 جملے ہیں. النار ذات الوقود، یہ ایک جملہ ہے، ایک فقرہ ہو گیا. اذ ہم علیہا قعود، اب یہ دوسرا ہو گیا. جبکہ تیسرا ہے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود. اب یہ تیسرا جملہ ان سب کی نسبت بہت طولانی ہے. تو یہ ہے ساجع کے آخری مرتبہ پر ہے، یعنی مراتب حسن و افضلیت میں. اب کوئی کہے کہ جناب وہاں بھی ساجع ہو سکتا ہے. کہاں پر؟ کہ پہلا جملہ سب سے طولانی ہو، دوسرا اس سے چھوٹا ہو، یا تیسرا پھر اس سے بھی چھوٹا ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَنْ عَكْسُ، نہ اس کا عکس یہ حسن نہیں ہے. یعنی ساجع میں ایسا نہیں ہے کہ جس کا پہلا فقرہ طولانی ہو اور دوسرا یا تیسرا اس سے چھوٹے ہوں. کیوں؟ لِأَنَّ السَّامِعَ يَنْتَظِرُ إِلَى مِقْدَارِ الْأَوَّلِ، اس لیے کہ جب سامع پہلا فقرہ سنے گا، اس نے دیکھا کہ یہ فقرہ مثلاً 5 کلمات پر مشتمل ہے، تو اس کو انتظار ہوگی کہ ماشاءاللہ یہ نثر نگار بڑا اچھا بلیغ آدمی ہے، خوبصورت لکھاری ہے، اگر اس فقرے میں 5 کلمے ہیں تو آخر میں ہی اتنے ہوں گے، وہ اتنے کی انتظار کرے گا. فائزن کا تعدونہ، اور اگر وہ نثر نگار پہلے فقرے میں 5 کلمے استعمال کرے اور دوسرے میں مثلاً 2 کرے، اشبہ العصار، آسرا یا سے ہوتا ہے یعنی ڈگمگانا، لغزش کھا جانا. تو وہ جو ہی پہلا فقرہ مثلاً 5 کلمات پر مشتمل ہوگا تو اب سامع کا خیال ہوگا کہ اگلا بھی ایسا ہوگا، اور وہ اگلا 2 پر ختم کر دے تو وہ ایک دم جس کو کہتے ہیں وہ لغزش کھائے گا، وہ کھائے گا یہ کیا ہو گیا، ادھر 5 اور ادھر بھی 2 پر ہی بات کو ختم کر دی. لہذا یہ حسن نہیں ہے کہ پہلا کلمہ طولانی ہو اپنا سوری فقرہ اور دوسرا جو ہے وہ چھوٹا. ختم. آگے ویسے 1-2 باتیں سمجھا رہے ہیں ساج کے حوالے سے. لا یحسن الساجع، یہ محسنات لفظیہ میں جو چوتھی قسم ہم نے ساج ہے، ساجع تب حسن ہوگی، ساج کا استعمال اس صورت میں درست اور خوبصورت ہوتا ہے اذا کانت المفردات رشیقہ،
جب اس کے الفاظ مفردات جو ایک ایک لفظ استعمال کر رہا ہے یا وہ جو مفردات ہیں اس کے پورا جملہ نہیں، وہ کلمات رشیق بمعنی ظریف یعنی ظرافت والے، خوب، زیبا، حسین، وہ اس کا استعمال کرے۔ والالفاظ خادم المعانی، خادم جمع ہے خادم کی، اور الفاظ معانی کے خادم ہوں، یعنی خام خواہ بے مقصد الفاظ کے استعمال نہ کرے بلکہ ان کا معانی سے کوئی ربط ہو، وہ معانی کی خدمت کر رہے ہوں، مراد یہ ہے۔ دلت کل من القرینتین، اور وہ دونوں قرینے، قرینے سے مراد یعنی دونوں فکرے، وہ دونوں فکرے دلالت کریں علی معنی، ایسے معنی پر غیر ما دلت علیہ الاخری، کہ اس فکرے کا معنی کوئی اور ہے اور اس فکرے کا معنی کوئی اور ہے، اس جملے کا معنی کوئی اور ہے، اس جملے کا معنی کوئی اور ہے۔ جب ایسا ہوگا حینئذ یکون حلیۃ ظاہرہ فی الکلام، تو اس وقت یہ کلام میں ایک واضح زیور اور زینت اور خوبصورتی قرار پائیں گے۔ ٹھیک، آگے فرماتے ہیں وَلَا يُسْتَحْسَنُ السَّاجُ أَيْضًا، اسی طرح ساج ہر جگہ حسن نہیں ہوتی، ہر جگہ خوبصورت نہیں ہوتی، کہاں ہوتی ہے؟ إِلَّا إِذَا جَاءَ عَفْوًا، آپ سے مراد کیا؟ یعنی جب وہ معفو ہو، آسان ہو، بدیہی ہو، ٹھیک ہے جی، خالیًا من التکلف والتصنع، جس میں بناوٹ اور تکلف ہوتا ہے جبراً کسی شے کسی میں گھساڑنا، ایسا نہ ہو، بلکہ کلام آسان، بالکل بدی روانی سے ہو، فقط تکلف اور تصنع کی بنیاد پر نہ ہو، تب جا کے یہ حسن ہوتا ہے۔ ختم ہوگی بات جہاں مکمل۔ میں نے گزارش کی ہے کہ ساجع اس کا تعلق نثر سے ہے۔ ابتدا میں ہم نے کہا تھا توافق الفاصلتین فی الحرف الاخیر، کہ دو کلموں کا آخری حرف میں موافق ہونا، اور یہ فاصلتین فاصلہ، نثر میں آخری کلمے کو فاصلہ کہتے ہیں اور نظم میں قافیہ۔ اب اسی کو فرما رہے ہیں وَسَاجْعُ مَوْطِنُهُ النَّثْرُ، اگرچہ ساجع کا اصل مقام تو نثر ہے، محسنات لفظیہ میں ساجع نثر میں ہوتی ہے، نظم میں نہیں، لیکن وقد یجیع فی الشعر نادرا، شاذ و نادر کبھی اشعار میں بھی ساجع کا استعمال ہوتا ہے، لیکن شاذ و نادر، النادر کالمعدوم۔ خوب، کا قول ہی، یہ متنبی کا شعر ہے، حماسہ، متنبی، مقامات حریری، سبع معلقہ، یہ ساری کتابیں ہمارے دینی مدارس میں عربی ادب میں پڑھائی جاتی تھیں، جو اب نہیں ہیں۔ اللہ کرے کوئی ایسا ادارہ قائم ہو جائے کہ جو پھر ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائے۔ خوب، یہ متنبی کا شعر ہے سیف الدولہ کے بارے میں، وہ کہتا ہے فَنَحْنُ فِي جَدَلٍ، ہم خوش ہیں، شادمان ہیں، جدل آسودگی میں ہیں، وَالرُّومُ فِي وَجَلٍ، جبکہ روم خوف میں ہے، محل شاہد ہے جزل اور وجل، ہم وزن بھی ہیں، جزل اس کے آخر میں بھی لام ہے، وجل کے آخر میں بھی لام ہے، جزل یعنی خوش ہونا، مسرور ہونا، اور وجل ترس۔ والبر فی شغل، بر یعنی خشکی، فی شغل مشغول ہے، یعنی مشغول سے مراد کیا کہ خشکی پر فوجیں ہی فوجیں ہیں۔ والبحر فی خجل، جبکہ سمندر خجالت، شرمساری، کیا مطلب؟ یعنی یہ اتنا بڑا سخی ہے میرا ممدوح کہ سمندر بھی اس کے سامنے شرمسار ہے۔ خوب، اب یہاں ہمارا محل شاہد شغل، اس کے آخر میں بھی لام ہے اور خجل کے آخر میں بھی لام ہے۔ ختم۔ حاضہ فرماتے ہیں یہاں تک تو بات تھی کس کی؟ کہ ساجع کسے کہتے ہیں، ساجع کی کتنی قسمیں ہیں۔ آخر میں فرما رہے ہیں اس کی اہمیت کے بارے میں، لا تجدوا للبلیغ کلاما یخلو من،
کوئی شخص بلاغت سے آشنا ہو، نثر بھی لکھے اور اس میں ساجع کا استعمال نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ کسی بلیغ کی نثر، کسی بلیغ کا کلام ساجع سے خالی نہیں ہوتا۔ جو شخص بلاغت سے آشنا ہے وہ ساج کا استعمال ضرور کرتا ہے۔ فرماتے ہیں آپ دیکھتے نہیں کما لا تخلو منہ سورہ و ان کاثرت، قرآن مجید کی کوئی سورت ساج سے خالی نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بھی کیوں نہ ہو۔ ختم۔ لا یقال فی القرآن، یہ علیحدہ ہے۔ سکاکی کہتا ہے کہ قرآن میں اسجا کی اصطلاح استعمال نہ کی جائے، ساج کی استعمال نہ کی جائے اصطلاح، بلکہ جہاں پر فواصل یعنی فاصلہ کی اصطلاح استعمال کی جائے۔ سکاکی کا نظریہ یہ ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے لا یقال فی القرآن اسجا، قرآن میں اسجا یہ اصطلاح یعنی ساج، یہ اصطلاح ساجع استعمال نہ کی جائے۔ کیوں؟ قرآن کا احترام تقاضا کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے لأن الساجع فی الاصل، چونکہ اس کا اصل معنی ہے خدیر الحمام، کبوتر کی آواز، ونحوہا۔ اب چونکہ قرآن کلام خدا ہے، جبکہ ساج مخلوق میں سے ایک مخلوق کی آواز ہے، تو احترام قرآن یہ ہے کہ اس کو ہم قرآن میں استعمال نہ کریں، بلکہ اسجا کی بجائے وہاں پر اصطلاح فواصل کی استعمال کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔